لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات پڑھیں رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر اللہ یہ خدا کا مہینہ ہے۔ جب یہ شہر اللہ ہے تو اس شہر اللہ میں جو خدا کی اطاعت اور روزہ داری میں زندگی گزارے وہ خدا کا بندہ بن جاتا ہے، اور خدا کا بندہ بننا ہی سب سے بڑی سعادت ہے انسان کی کہ جو بندہ بن جائے۔ تو یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ انسان کو خدا کی بندگی کی طرف دعوت دینے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرماتا ہے، دعائیں مستجاب فرماتا ہے، اعمال کم ہو یا زیاد خدا قبول کرتا ہے۔ تو اس مہینے میں جتنا ہو سکے انسان خدا کی بارگاہ میں عبادتوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے حاضر رہے۔ اس مہینے میں جو سب سے افضل اور سب سے بہتر جو عبادت ہے وہ خود قرآن کہتا ہے کہ روزے کو ہم نے تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا، تم پر بھی فرض کیا۔ فلسفہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ایک ہی سبب ہے پہلے والوں کے لیے بھی اور اس امت کے لیے بھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ تقوی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ انسان رکھتا ہے تو بہت سی چیزوں سے اس کو پرہیز کرنی پڑتی ہے، اور تقوی پرہیزگاری کو کہتے ہیں۔ ان چیزوں سے انسان بچے جن سے انسان کی روح کو نقصان پہنچتا ہے، جس سے انسان کی روح مردہ ہو جاتی ہے۔ نقصان دہ چیزوں سے بچنا تقوی۔ اور روزہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس میں جسمانی بیماریوں سے بھی، جسمانی نقصانات سے بھی انسان کو روزہ بچاتا ہے، اور روحانی نقصانات سے بھی بچاتا ہے۔ بلکہ روزے کے بارے میں ہے، روزہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا کا سبب ہے۔ 70 قسم کی بیماریاں کتابوں میں ملتی ہے جس کے لیے روزہ شفا کا باعث ہے۔ جسمانی بیماریوں کو جہاں روزہ شفا دیتا ہے وہاں روحانی بیماریاں۔ اسی وجہ سے کہا کہ تم اگر روزہ رکھو تو عام انسانوں کی طرح جیسے صبح سے شام تک روزہ باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرتے ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ روزے کی 3 قسمیں یا 3 درجات ہیں، ان میں سے اعلیٰ درجے پر تمہارا روزہ ہونا چاہیے۔ بس وہ روزہ انسان کو خدا کے قریب سے قریب تر کر دیتا ہے، اور خدا اس روزے کے بدلے میں اس کو تقوی اور پرہیزگاری جیسی عظیم صفت عطا کرتا ہے۔
ایک روزہ جو عام روزہ ہے، جو کوئی بچہ ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے، ایک عام آدمی بھی رکھ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آذان فجر سے لے کر آذان مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کرے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، کھانے سے، پینے سے، اسی طرح جھوٹی قسم کھانے سے، اہل بیت کی طرف جھوٹی روایتوں کو نسبت دینے کی وجہ سے، پانی میں ڈبکی لگائیں تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ چیزیں ہیں جو انسان کے روزے کو باطل کر دیتی ہے، ان سے بچنا یہ بھی ایک روزہ ہے۔ اس روزے کو عام روزہ کہا ہے، یہ ہر کوئی رکھ سکتا ہے، پرہیز کرے 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، زیادہ 16 گھنٹے، ان چیزوں سے پرہیز کر سکتا ہے انسان۔ لیکن اس سے ایک روزہ خاص ہے، اس سے بلند درجے کا روزہ ہے، وہ بھی ہونا چاہیے کہ جہاں انسان روزہ باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، یا یوں عرض کروں جہاں انسان اپنے پیٹ کو، اپنے نفس کو روزے سے کی وجہ سے محفوظ کرتا ہے، روکتا ہے، اسی طرح انسان کے اعضاء و جواری کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ آنکھوں کا روزہ ہو، 1 مہینہ متواتر تربیت کے لیے ان چیزوں کو دیکھیں جو دیکھنا جائز ہے، پھر ایک تربیت ملے گی، رمضان کے بعد وہ پھر حرام چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ کانوں کا بھی روزہ ہو، کانوں سے وہی باتیں سنیں جو اہل بیت کی باتیں ہیں، جو قرآن کی باتیں ہیں، خدا کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، اور اصلاحی باتیں ہیں، امر بالمعروف ہے، نہی المنکر ہے، ان چیزوں کو سنیں تاکہ روحانی غذا ملتی رہے۔ تو 1 مہینہ متواتر اس کان کو اطاعت الہی میں رکھنے کا عادی کر لے تو یقیناً سال بھر کے لیے کان کو تربیت مل جاتی ہے۔ کان حقی باتیں سنیں گے، ناحق اور گناہ و معصیت کی باتیں نہیں سنیں گے۔ اور اسی طرح انسان کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ زبان سے 1 مہینہ عہد کرے کہ اس سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، حق کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا، قرآن کے علاوہ، ذکر اہل بیت کے علاوہ، درود و سلام کے علاوہ، دین کی اجازت کے علاوہ میں اپنی زبان استعمال نہیں کروں گا۔ یہ تربیت کے لیے زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ جس کی زبان روزہ رکھے یقیناً باقی اعضاء و جواری کا بھی روزہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ روزہ انسان کی زبان بہت خطرناک چیز ہے، تقریباً 60 گناہ بیان ہوئے کتابوں میں جو انسان کی زبان سے انسان کرتا ہے، اور جو عام گناہ ہے انسان اس زبان سے غیبت کرتا ہے، اور غیبت کے بارے میں کہا ہے یہ نیکیوں کے ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جلا ڈالتی ہے۔ اسی زبان سے انسان گالیاں دیتا ہے، گالی دینے والے سے اہل بیت اظہار برات کرتے ہیں، اپنے سے دور کر دیتے ہیں، پھر کلام تک نہیں کرتے، واقعات موجود ہیں۔ کان سے گناہ کرنے والا اگر وہ گانا سنتا ہے تو اس گانے کی وجہ سے اہل بیت کو اذیت ہوتی ہے، جیسے امام حسین کاظم علیہ السلام نے 14 سال زندانوں میں روایت موجود ہے، لیکن کبھی کبھی درمیان میں آپ آزاد بھی ہو جاتے تھے، تو ایک دوست کے گھر میں آپ ٹھہرے، صبح دوست نے کہا کہ مولا رات خیریت سے گزری، وہاں امام نے فرمایا کہ میرے لیے تیرے گھر سے وہ زندان زیادہ بہتر تھا، مولا مجھ سے کوئی خطا نہ، تم سے خطا نہیں ہوئی، جب وضو کے لیے اٹھا تو تمہارے گھر کے ہمسائے سے گانے کی آوازیں آ رہی تھی، تو ان گانے کی آوازوں سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ اندازہ لگا لیں امام کو تکلیف ہوتی ہے، زندان میں میرے نفس کو تکلیف ہو رہی تھی، جسم کو تکلیف ہو رہی تھی، تیرے گھر میں میری روح کو اذیت ہو رہی ہے، وہ بہتر ہے۔ زندان جہاں پہ آپ صحیح طرح اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، کہتے وہ بہتر ہے، کیوں؟ وہاں میں ہوں، میرا خدا ہے، کوئی اور چیز وہاں پہ نہیں ہے۔ تو
گانے سے اہل بیت کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور ہم اہل بیت کے ماننے والے اگر اہل بیت کو تکلیف پہنچائے تو پھر کیسے ماننے والے ہو سکتے ہیں؟ یہ انسان کے کان کا تعلق ہے۔ زبان کا بھی اسی سے تعلق ہے کہ انسان گانا گائے اسی زبان سے۔ یہ زبان ذکر الہی کے لیے، یہ زبان امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، دین کی باتوں کے لیے۔ ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ جب بھی اٹھے خدا کی اطاعت میں اٹھے، کسی مظلوم پر کسی غریب پر ہاتھ نہ اٹھے، اس ہاتھ سے کوئی جرم نہ کرے، اس ہاتھ سے مدد کرے خدا کی راہ میں۔ پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ان پاؤں سے جب بھی چلے خدا کی راہ میں چلے، خدا کی اطاعت میں چلے، چونکہ معصومین نے پاؤں کو زیادہ اہمیت دیا ہے۔ رسالۃ الحقوق میں مولا سجاد فرماتے ہیں کہ تم ان پاؤں سے چل کر جہاں بھی جاتے ہو اپنی مرضی سے ذرا خیال رکھنا، ذرا سوچ سمجھ کے چلنا، کیوں انہی پاؤں سے تم نے کل پل صراط کو چل کے پار کرنا ہے۔ اب امام فرماتے ہیں اگر تمہارے پاؤں خدا کی اطاعت میں چلنے کے عادی ہے تو یہ پاؤں تمہیں پل صراط پار کر کے جنت تک پہنچا دیں گے، لیکن اگر تمہارے پاؤں خدا کی نافرمانی میں، گناہ میں، معصیت میں چلنے کے عادی ہے تو پھر جب یہ پاؤں پہ چل کے پل صراط پہ پہنچیں گے تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے، لغزش آئے گی، جہنم کے تہہ میں تم گر جاؤ۔ تو پس پاؤں کا روزہ کیا ہے؟ یہ پاؤں خدا کی مسجد میں جائیں، اس پاؤں سے چل کے غریب غربا کی مدد کے لیے جائیں، ان پاؤں سے چل کے حق حلال روزی کمانے کے لیے جائیں، ان پاؤں سے چل کے مظلوم کی حمایت میں، ظالم کی مخالفت میں، انہیں خدا کی اطاعت میں چلے انسان۔ تو یہ پاؤں، سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین میں جو آیت ہمارے لیے بہت ہلا دینے والی ہے نا، وہ یہی تو ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ بہت اہم آیت ہے کہ جب قیامت دن ہوگا، زبان جب چلنا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیتے ہیں، منہ بند۔ جب منہ بند ہو جائے تو ہاتھ بول پڑیں گے، ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے اپنی زندگی میں کیا کیا اس نے۔ ہاتھ بولتے جائیں گے، پاؤں گواہی دیتے جائیں گے، ہاں اس نے ایسا کیا، ہاں اس نے ایسا گناہ معصیت کیا۔ تو یہ پاؤں بہت اہم ہے، گواہی دے خدا کی بارگاہ میں، دیکھے پاؤں کی اتنی اہمیت ہے، یہ گواہ بن کے پیش ہو رہے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ ان پاؤں کا روزہ ہو، اطاعت الہی میں چلے، ہاتھوں کا روزہ ہو، جب بھی اٹھے خدا کی اطاعت میں اٹھے، کان کا روزہ ہو، جب بھی سنے حق سنے، قرآن سنے، ذکر اہل بیت سنے، درود و سلام سنے، ہدایت کی باتیں سنے۔ آنکھ کا روزہ ہو کہ آنکھ جب دیکھے حلال چیزوں کو دیکھے، نامحرموں کو نہ دیکھے۔ اگرچہ شیطان کہتا ہے کہ نامحرموں کو دیکھنے میں لذت ہے، ایک لذت یعنی آنکھوں کی زنا کہتے ہیں اس کو، آنکھوں کا زنا، کہ جب نامحرم کو انسان دیکھتا ہے، اس کی ہر چیز پہ اس کی نگاہ پڑتی ہے تو شیطان اور اس کو رغبت دلاتا ہے۔ تو یہ آنکھوں کا زنا ہے، روزے میں ان آنکھوں کے زنا سے بچے۔ اسی طرح باقی سارے اعضاء و جواری۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں خاص روزہ۔ ایک عام روزہ تھا کہ جو روزہ باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرے، آذان فجر سے لے کر آذان مغرب تک، یہ عام روزہ ہر کوئی رکھ سکتا ہے۔ ایک خاص روزہ ہے کہ پیٹ کے ساتھ ساتھ اعضاء و جواری کا بھی روزہ ہو، یہ خاص روزہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور معصومین اپنے ماننے والوں سے یہ دونوں روزے نہیں چاہتے، ایک اور روزہ چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خاص الخاص روزہ، یعنی اس خاص سے بھی بلندتر روزہ وہ چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ روایت میں ہے کہ جہاں مبتلات روزے سے تم پرہیز کرو گے، عام روزہ رکھو گے، وہاں خاص روزہ بھی ہونا چاہیے، آذان اور جواری کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ یہ خاص روزہ ہے، اور سب سے افضل ترین روزہ جو معصومین کا ہے، اولیاء اللہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ تمہارے دل و دماغ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ دماغ میں سوچیں تو منفی باتیں نہ سوچیں،
دماغ میں کسی کی مخالفت میں، غیبت میں یا مثلا نقصان میں نہ سوچے، دل میں نفرت نہ رکھے، کسی سے بغض نہ رکھے، حسد نہ کرے۔ دل کے لیے روایت میں ہے کہ دل ایک پاک ظرف ہے، اس پاک ظرف میں پاک مضروب ہونا چاہیے۔ برتن پاک ہے، پانی اس میں پاک ہے اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن اگر برتن نجس ہے، پانی جتنا مرضی ڈالو نجس ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے تمہارا دل پاک ظرف ہے، اس پاک ظرف میں پاک ہستیوں کی محبت ہونی چاہیے، اہل بیت کی محبت، خدا کی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت، نماز کی محبت، مومنین کی محبت، یہ تمام محبتیں تمہارے دل میں ہو تو اس کا مطلب تمہارا دل پاک و پاکیزہ ہے، اور جب دل پاک و پاکیزہ ہے تمہارے دل کا روزہ ہے، دل میں حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، دل میں بدگمانی نہیں ہے، دل میں حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے۔ تو بس یہ روزہ خدا چاہتا ہے کہ دل جمع کر روزہ ہوں۔ اب ایک مہینہ خاص الخاص روزہ انسان رکھے جس میں گناہ معصیت کا تصور بھی نہ ہونا، تو اگلے 11 مہینے اسی تربیت کے زیر اثر وہ چلتا رہتا ہے۔ اور اسی وجہ سے روح روزے کو بارے میں کیا کہا ہے؟ ایک ہے جسم روزہ، ایک ہے روح روزہ۔ جسم روزہ کیا ہے کہ مثلا مغرب آذان فجر سے لے کر آذان مغرب تک روزہ باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرے 1 مہینہ، یہ جسم روزہ ہے۔ روح روزہ کیا ہے؟ روح روزہ یہ کم سے کم، کم سے کم اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک گناہوں سے انسان بچا رہے۔ تقوی اس کو کہتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جائے، یعنی گناہوں سے بچے۔ اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، پھر خدا کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے، زندگی بھر گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بلکہ اس تقوی کی وجہ سے وہ گناہ سے ایسے نفرت کرتا ہے جیسے انسان مردار کی بدبو سے نفرت کرتا ہے۔ جہاں سے کوئی مردار سڑا گلا پڑا ہوا ہو، چوہا بھی مرا ہوا پڑا ہو، بدبو آتی ہے، وہاں سے راستہ بدل کے انسان گزر جاتا ہے، نفرت ہے۔ جس طرح انسان کو اس بدبودار چیز کی بدبو آتی ہے، مومن کو گناہ سے بدبو آتی ہے، اس بدبو سے وہ پرہیز کرتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، رمضان میں سے متقی بن جائے، تو خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ المتقی من اتقى عن الذنوب، متقی وہی ہے جو اپنے گناہوں سے ڈرے، گناہوں سے ڈرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ متقی ہے۔ جھوٹ ظاہراً کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن انجام کو مومن دیکھتے، متقی دیکھتا ہے کہ جھوٹ کا انجام جہنم ہے۔ ظلم سے کیا انسان وہاں طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن انجام جہنم ہے۔ کسی کا حق غصب کر لے، کسی کمزور کے، وہ کیا کہہ سکتا ہے بیچارہ، لیکن انجام جب قیامت کا دن ہوگا وہ طاقتور ہو جائے گا، انسان کمزور ہو، ظالم کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک نبی نے جب کہا تھا کہ جاؤ جہاں کچھ ملے لکھتے جاؤ، ایک جگہ پہنچے تو وہاں پہ دیکھا سرسبز و شاداب ہے، ایک گائے ہیں جو ان سبز و شاداب کے درمیان کھڑی ہے، لیکن بہت ہی کمزور، ناتوان، لاغر ہے، مرنے والی ہے۔ لیکن ایک گائے خشکی پر ہے، وہ تر و تازہ ہے، صحت مند ہے۔ خداوندہ یہ کیا ہے؟ وہاں گھاس ہے، سب کچھ ہے، چارہ ہے، لیکن وہ مرنے والی ہے، اور جو خوش زمین پہ بیٹھی ہے وہ تو تر و تازہ، موٹی تازی ہے۔ کہا یہی آخرت کی مثال ہے، جس نے دنیا میں جو ملا کھایا، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی، ٹھیک ہے، ادھر سے لیا ادھر سے لیا، لوگوں کے حقوق کو غصب کر کے رکھا، بالخصوص وارثوں کی وراثت پہ قبضہ جما کر رکھا، بہنوں کو حقوق نہیں دیا، بھائیوں کو نہیں دیا، ٹھیک ہے، طاقتور ہے وہ دنیا میں، لیکن آخرت میں سب کچھ ہے، نعمتیں ہیں، لیکن وہ اس کے نصیب میں نہیں ہے، وہ جہنم میں۔
لیکن جو دنیا میں کمزور تھا جو آخرت میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روحانی طاقت عطا کرتا ہے، وہ طاقتور ہے۔ اب کمزور سے جس طرح دنیا میں طاقتور نے کمزور سے انتقام لیا تھا، آخرت میں جس کو خدا طاقتور بناتا ہے وہ کمزور جو غصب کرنے والا، حق کھانے والا ہے، اس سے انتقام لیتا ہے۔ انتقام خود نہیں لیتا اللہ تعالیٰ، اس سے ہمارا حق دلاؤ۔ دو حق کتنے دنیا میں ہوتا دے دیتا، یہاں کہاں سے دوں؟ تو جواب ملتا ہے دنیا میں اگر تم حق دے دیتے یہاں کوئی مطالبہ نہیں ہوتا۔ اب دو کیسے دے؟ حکم پروردگار یہ ہے، 1 روپیہ کسی کی گردن پہ حق ہے نا، حکم ہوتا ہے اس 1 روپیے کے بدلے میں 70 قبول شدہ نمازیں حقدار کو دے دو۔ جس کی نمازیں ہیں وہ دے دے گا، نمازیں ہی نہ ہو، جس نے کبھی روزہ ہی نہ رکھا ہو، جس نے کبھی کوئی خمس زکوٰۃ نہ دیا ہو، واجبات پہ عمل نہ، وہ کیا کرے گا؟ روایت میں ہے کہ اسی حساب سے حقدار کے گناہ اس کے گردن پہ آ جائیں گے، وہ گناہوں کا ڈھیر لے کے، بوجھ لے کے جہنم میں، اور حقدار جو دنیا میں مظلوم تھا وہ اپنے ظلم اور حق کا صلہ پا کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ دنیا ایسا ہے، ایسی ہے تو ان سے انسان کو توجہ کرنا چاہیے۔ اب میں نے عرض کیا کہ خاص روزہ رکھے جس سے انسان متقی ہو جائے، اور متقی گناہ سے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ اس کا انجام برا ہے۔ ظلم سے ڈرتا ہے، کیوں؟ انجام برا ہے۔ جھوٹ سے ڈرتا ہے، انجام برا ہے۔ متقی جب تقوی کی منزل پہ آ جائے تو وہ تقوی کی نگاہوں سے آخرت کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اس کے بعد لفظ رمضان کا مہینہ، یہ ہمارے لیے کس قدر خدا نے رحمت اور برکتوں کا مہینہ قرار دیا ہے، اندازہ لگا لیں۔ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رمضان، اور رمضان 2 معانیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے آسماء ہیں نا، نام ہے، 2 طرح کے ہیں۔ ایک آسماء حسنہ ہے، ایک آسماء جلالی ہے، ایک آسماء جمالی ہے۔ حسنہ کا مطلب جمالی، ایک جمال ہے جس میں خوبصورتی ہے، رحمت ہے، برکت ہے، محبت ہے، وہ نام ہے۔ ایک نام جس میں جلال ہے، طاقت ہے، جبر ہے، جبار ہے، قہار ہے، ٹھیک ہے جی، انتقام لینے والا ہے، منتقم ہے۔ یہ نام جلالی ہے جس میں جلال ہے، غصہ ہے، انتقام ہے۔ یہ 2 قسم کے نام ہیں۔ لیکن آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھیں، دعائے جوشن کبیر پڑھیں، 1000 نام ہے اس میں اللہ کے۔ جوشن جناب جو 2 دعائے مشلول پڑھیں، وہ سارا آسماء الہی ہے، سارے نام جمالی ہے، جلالی نہیں ہے۔ دعائے جوشن کبیر میں جلالی ہے، جمالی ہے، یعنی جمال ہے اللہ تعالیٰ کا، محبت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے آسماء جلال کم ہے، جمال زیادہ ہے، یعنی خدا رحمت زیادہ نازل کرتا ہے، قہر کم نازل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام رمضان ہے۔ رمضان میں سونا بھی عبادت ہے، بالکل سو جائے، اللہ عبادت میں لکھتا جا رہا ہے، سونا عبادت ہے۔ اچھا، ہم کچھ نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ آسماء الہی میں ایک جلال، ایک جمال۔ یہ رمضان خدا کے ناموں میں اس کے نام ہے، اسی وجہ سے کہا کہ رمضان، اللہ اکیلے رمضان نہ کہو، اس سے خدا مراد ہے۔ رمضان المبارک کہو، یا شہر رمضان کہو، یا ماہ مبارک رمضان کہو، ٹھیک ہے جی۔ ایک نام ساتھ لگا کہو تو پھر یہ مہینہ کا نام ہے، صرف رمضان کے خدا کا نام ہے۔ تو خدا کے نام جلال جمال 2 ہے، اور یہ رمضان میں خصوصیت ہے، اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، اس میں دونوں صفتیں موجود ہیں۔ اس رمضان میں جلال بھی ہے، جمال بھی ہے۔ اب کیا ہے؟ جلال کو سے بچنا ہے، جمال کو حاصل کرنا ہے، لیکن وہ جلال بھی ہمارے حق میں ہے، یعنی یہاں اس مہینے میں جب کہ ہم کہیں نا قہار ہمارے حق میں نہیں ہے، جبار منتقم حق میں نہیں ہے، لیکن رمضان میں جو جلال ہے نا وہ بھی ہمارے حق میں ہے، جمال تو ہے ہی ہمارے حق میں۔
اب اس کے دو معنی ہیں لغت میں رمضان کے. ایک معنی ہے رمضان اس بارش کو کہا جاتا ہے جو گرمیوں کے سخت دنوں میں دیر تک بارش نہ ہو جائے تو ہر چیز مر جاتی ہے، بے جان ہو جاتی ہے، مرجھا جاتی ہے، گرد و غبار جم جاتا ہے. ایک عجیب سی بے کیفیت سے ہمیں نظر آتی ہے، ہر چیز بے رونق نظر آتی ہے. اتنے میں مہینے بعد یا کچھ دنوں کے بعد جب بارش ہو جاتی ہے تو ہر چیز میں نکھار آ جاتا ہے، اور جو چیزیں مردہ ہے ان کو زندگی مل جاتی ہے. سرسبز و شاداب، ہر جگہ سبزے اگنے شروع ہو جاتے ہیں. اس بارش کو بھی رمضان کہتے ہیں. یہ ایک معنی. اور رمضان جو جلال کے معنی میں ہے نا، رمضان اس گرمی کی حرارت کو بھی کہتے ہیں جو ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے. اور عرب میں اب بھی ہے کہ حج کے موسم ہم گئے 50 ڈگری تک وہاں پہ جاتی ہے. گرمی سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. پچھلے سال تو 1500 کے لگ بھگ گرمی سے لوگ مرے ہیں، اتنی گرمی ہوتی. اور یہ ہمارے سبی میں ایک دفعہ ہم گئے تھے، وہ کہتے تھے اتنی گرمی ہوتی ہے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ کوتا نے وہاں پہ لید کیا، تھوڑی دیر کے بعد اس میں آگ لگ گئی. درختوں میں آگ لگتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، جنگلوں میں آگ لگ جاتی. وہ حرارت، اس کو رمضان کہتے ہیں. کیا مطلب؟ جب گرمی انتہا کو پہنچ جائے تو ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، خاکستر بنا دیتی ہے. اب یہ ہے لغوی معنی. اب سوال ہوتا ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، رمضان کو رمضان کیوں کہا؟ تو آپ فرمائیں کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا کہ رمضان اس بارش کو کہتے ہیں جو بے جان میں جان ڈال دیتی ہے، جو ہر چیز میں گرد غبار جمع ہوا ہو تو اس میں نکھار پیدا کر دیتی ہے. اس بارش کو رمضان کہتے ہیں. تو 11 مہینے جو بے جان رہا ہو، ضمیر مردہ ہو چکا ہو، گرد و غبار، گناہ و معصیت و آلودگی میں انسان مبتلا رہا ہو، 12واں مہینہ رمضان کا آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے روزہ داروں کو گناہوں سے ایسے دو ڈال لیتا ہے جیسے بارش ہر چیز کو پاک کر لیتی ہے. ہاں، اور وہ جو ضمیر مردہ ہو چکا ہے نا انسان کا، اس میں اللہ تعالیٰ جان ڈال دیتا ہے، بیدار کر دیتا ہے، جیسے اس بارش کی وجہ سے ہر سبزے میں جان بڑھ جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتا. کتنا رحمت ہے، کتنی رحمت اس پر دیوار، کتنا مہربان ہے کہ 11 مہینے میں کچھ نہیں کہتا، 12واں مہینے میں رمضان کے ذریعے سے روزہ داروں کو گناہوں سے پاک کر دیتا. تو پس روزہ رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پاک ہونے. اور پھر سوال ہوا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا؟ کسی نے کیا تو آپ فرمایا رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان اس حرارت کو کہتے ہیں، گرم سخت تپش کو، جو ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے. 11 مہینے انسان مبتلا رہے ان آلودگیوں میں، 12واں مہینہ جب رمضان کا آتا ہے، جس طرح وہ حرارت ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، رمضان کی وجہ سے تقوی اور پرہیزگاری انسان میں آ جاتی ہے، روزہ دار میں. اس تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اس میں ایک ایمانی حرارت ایسی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایمانی حرارت تمام گناہوں کو جلا ڈالتی ہے. ایمانی حرارت، وہ ایمانی حرارت خود بندہ محسوس کرتا ہے. دن بھر انسان بھوکا رہے، پیاس بھی لگے، بھوک بھی لگے، اور جب افطار کا وقت آتا ہے، افطار کرنے کے بعد کتنا سکون مل جاتا ہے. یہ سکون ایک روحانی سکون ہے. اور اس دن کا گناہ، گزشتہ گناہ اس روزے کی وجہ سے، پیاس ہو شدت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ جلا ڈالتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اور ایک اور یہ بھی کہا کہ رمضان کا جب روزہ رکھو، تمہیں پیاس بھی لگے گی، تمہیں بھوک بھی لگے گی، تو دنیاوی بھوک اور پیاس کو بھی یاد کرو، اخروی بھوک اور پیاس کو بھی یاد کرو. دنیا میں تم نے کھایا پیا ہے، کتنے غریب ہیں جن کو نہ افطاری ملی ہے نہ سحری ملی ہوگی. کتنے لوگ بھوکے ہوں گے، ان کی بھوک پیاس یاد کر کے ان کی طرف توجہ کرو، غریب غربا کی طرف. ہاں، اور ایک اپنی آخرت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. آخرت کا دن ہوگا، ایک دن دنیاوی دنوں کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہے، سورج سوا نیزے کے برابر آتا ہے. اتنی پیاس لگتی ہے، سارا دنیا کا پانی پی جائے پیاس نہ بجھے، ساری دنیا کی غذائیں کھا جائے بھوک نہ مٹے.
یعنی اس قدر کی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن کہ جس پہ خدا کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے، جو دنیا میں آخرت کے لیے بھوک اور پیاس کا انتظام کیا ہے، وہ اس دنیا سے سیر و سیراب چلا جاتا ہے، اسی حالت میں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ روایت موجود ہے۔ تو پر رمضان ہمارے لیے خدا کی نعمت ہے۔ رمضان میں جتنا ہو سکے قرآن پڑھے، جتنا ہو سکے نمازیں پڑھے، جتنا ہو سکے غریب پروری کرے۔ اب یہ بھی روایت آخر میں عرض کروں کہ باقی مہینوں میں ایک عبادت انجام دے تو ایک ثواب خدا عطا کرتا ہے، اس مہینے میں ایک عبادت واجب ہی کیوں نہ انجام دے تو خدا 70 گنا زیادہ اجر عطا کرتا ہے اس مہینے کے پر۔ تبھی تو کہا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا رحمت کا ہے، درمیانہ جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، آخری عشرہ جب آ جائے تو روزہ داروں کو جہنم کی آگ سے برات عطا کرتا ہے، نجات عطا کرتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال و عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی پیشی اس اعمال و عبادات میں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں خداوندہ ان سے عفو درگزر فرمائے۔ خداوندہ ہمیں اپنے حقیقی روزہ داروں میں قرار فرمائے۔ خداوندہ جو روزہ داروں کے لیے افطاری کا اہتمام کرتے ہیں ان کے مال جان میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ خداوندہ جو اس مسجد کے روزہ داروں کی خدمت گزاران ہیں ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے اور ہم سب کے گھروں میں صحت و سلامتی عطا فرمائے، ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمیں رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی وجہ سے خداوندہ ہماری جسمانی روحانی تمام بیماریوں کو شفا عطا فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ خداوندہ اس رمضان کے بابرکت مہینے اور تیری رحمت و مغفرت اور تیری جہنم کی آگ سے نجات کا وسیلہ تو کبریا ہے۔ خداوندہ تو ارحم الراحمین ہے، اپنی رحمت اور برکت کے ذریعے سے، اپنے قہر اور جبر کے ذریعے سے ایران کو فتح و کامیابی عطا فرما۔ دشمن اسلام امریکہ، برطانیہ، روس، ناصبیت اور یہودیت کو اپنے مذموم مقاصد میں ناکام و نامراد فرما۔ خداوندہ مومنین کا سر بلند فرما، کافرین و منافقین کو پست اور رسوا فرما۔ خداوندہ قلب مطہر امام زمان کو ہم پر راضی فرما، ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما۔ خداوندہ بانیان درس حاجی امجد صاحب برادران و بسران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مال جان میں برکت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، مرحومین کو غریق رحمت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ مستجاب فرما بحق محمد و آل بیت الطاہرین الطاہرین۔ تمام مرحومین، حاضرین کے مرحومین، بالخصوص بانیان درس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن